بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ ناظرین گرامی، حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے والد عمران اپنے دور میں نبی اسرائیل کے معزز امام تھے، اور ان کی والدہ حنتا بن فاقود ایک نیک پرہیزگار عابد و زاہد خاتون تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ کے نام پر یہ نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ نے ان کا نام مریم رکھا۔ بہت سے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ان کی پیدائش کے بعد کپڑے میں لپیٹ کر مسجد میں لے کر گئیں اور انہیں مسجد کے خداموں کے حوالے کیا تو ان کا آپس میں اس بات پر جھگڑا ہو گیا کہ کون اس کی کفالت کرے گا۔ اس زمانے میں زکریا علیہ السلام ہی نبی تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی کفالت کروں گا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کا نگران مقرر کیا۔ قرآن مجید میں حضرت مریم کے حوالے سے سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بھی زکریا علیہ السلام کمرے میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس روزی پاتے۔ کہا اے مریم، یہ تیرے لیے کہاں سے آئی ہے؟ کہا وہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37۔ مفسرین کے مطابق زکریا علیہ السلام نے مریم کے لیے مسجد میں ایک مناسب جگہ محسوس کر دی تھی، خاص وہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی اور اپنی ذمہ داریوں کے مطابق بیت المقدس کی خدمت پر مامور رہتی۔ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں ان کی عبادت ضرب المثل بن گئی۔ سورۃ الاعراف کے مطابق فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو اس زمانے کی عورتوں پر منتخب کر لیا تھا، اس طرح کے بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کے لیے منتخب کیا، اور اسے خوشخبری دی کہ وہ بچہ شرافت والا نبی ہوگا، وہ لوگوں سے گہوارے میں کلام کرے گا اور اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے فرما رہے ہیں، ترجمہ: اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور خود اس کو اور اس کے لڑکے کے تمام جہانوں کے لیے نشانیاں بنا دی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 98۔ فرشتوں نے جب حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے اور انہیں پاکیزہ بیٹا عطا کرے گا جو باعزت مقدس نبی ہوگا اور معجزات کے ساتھ اس کی تائید کی جائے گی، تو مریم علیہ السلام نے بن باپ کے بچے کی پیدائش پر تعجب کا اظہار کیا، کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں۔ تو فرشتوں نے انہیں آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ لہذا مریم علیہ السلام نے اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کی طرف سے توجہ اور اس کے فیصلے پر سر کو جھکا دیا، اور انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جان چکی تھی کہ لوگ ان پر بہتان لگائیں گے، اس کی تصدیق نہیں کریں گے کہ اور بچے کو دیکھ کر انہیں جھوٹا قرار دیں گے، حالانکہ وہ اپنے زہد و تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بہت معروف تھیں اور ایک دینی اور نبوی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ناظرین گرامی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ ایک الگ مقام پر آ گئیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق تازہ کھجوریں کھائی اور پانی پیا، اور حکم ہوا کہ اگر تو لوگوں کو دیکھے تو زبان، ہاتھ یا اشارے سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے منت مانی ہے، یعنی خاموش رہنے کی نظر مانی ہے۔ اور جب مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کے ساتھ اپنے علاقے میں واپس آئیں
تو لوگوں نے کہا اے مریم بنت عمران یہ بچہ کہاں سے لائی؟ تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس سے بات کر، یہ تمہارے سوال کا جواب دے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اس وقت چند دن کے دودھ پیتے بچے تھے بول اٹھے، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 33۔ حضرت وہب بن منبع نے ذکر کیا ہے کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس دن مشرق و مغرب کے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور شیاطین اس وجہ سے بہت حیران ہوئے، حتیٰ کہ ابلیس نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی۔ پھر شیاطین نے دیکھا کہ آپ اپنی ماں کی گود میں ہیں اور فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس دن آسمان پر ایک عظیم ستارہ طلوع ہوا اور فارس کا بادشاہ اس کے ظاہر ہونے پر پریشان ہو گیا۔ اس نے کاہنوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش کی بنا پر ہوا ہے۔ تو اس نے اپنے کاشتوں کو سونا اور خوشبو کے تحائف کے ساتھ شام کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ کاشت بادشاہ کے دربار میں آئے تو بادشاہ نے ان کے آنے کا مقصد دریافت کیا تو انہوں نے اپنا مقصد تو بادشاہ نے ستارے طلوع ہونے کے وقت کو معلوم کیا تو انہوں نے وہی وقت بتایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تھا۔ بادشاہ نے انہیں تحائف کے ساتھ عیسیٰ کی طرف روانہ کیا اور ساتھ اپنے چند خاص لوگوں کو بھی بھیجا کہ واپسی پر اسے قتل کر دیں۔ تو مریم علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ خفیہ طریقے سے آپ کو لے کر مصر میں آ گئیں اور وہاں رہائش پذیر ہوئیں۔ ناظرین گرامی، بچپن ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرامات اور معجزات ظاہر ہونے لگے تھے۔ ابن عدی سے روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے تو بچوں کو کہتے کہ کیا میں تجھے بتاؤں کہ تیری ماں نے گھر میں تیرے لیے کیا چھپا رکھا ہے؟ وہ کہتا ہاں بتائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے بتاتے تو وہ اپنی ماں سے جا کر پوچھتا تو ماں پوچھتی کہ ہاں تجھے یہ خبر کس نے دی؟ تو بچہ کہتا عیسیٰ ابن مریم نے۔ اس طرح لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اگر تم اپنے بچوں کو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کھیلنے کے لیے چھوڑو گے تو وہ تمہارے بچے کو بگاڑ دے گا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے اور ایسے دور میں مبعوث ہوئے جب حکمت و طب کا فن عروج پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے جو بڑے بڑے حکماء و اتباع کی دسترس سے باہر تھے۔ کوئی ایسا حکیم نہیں ہو سکتا جو مادر زاد اندھے کو بینائی عطا کر دے یا برس اور کوڑ کے دائمی مریضوں کو شفا یاب کر دے۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو ایسی طاقت نہیں دی تھی کہ وہ کسی قبر سے مردے کو زندہ کر دے، لیکن عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت بھی عطا فرمائی تھی۔ جب پروردگار نے عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی براہین و دلائل کے ساتھ مبعوث فرمایا تو اکثر لوگ اپنے کفر و عناد اور گمراہی کی وجہ سے آپ کی اطاعت میں نہ آئے۔ صرف چند افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی جماعت ہی آپ کی ممد و معاون بنی اور آپ کی بیعت کرتے ہوئے آپ کی مدد اور خیر خواہی کی۔ بغض و عداوت کی وجہ سے بنی اسرائیل نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا اور بادشاہ وقت سے آپ کی شکایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح محفوظ رکھا کہ انہی میں سے ایک آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا تو بنی اسرائیل کے ان حاصل شر پسندوں نے اسی ہم شکل کو سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 54۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے خاتم ہیں، اور جب آپ نبی مبعوث ہوئے تو آپ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کو آگاہ کیا کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ ان سے ختم ہو چکا ہے اور میرے بعد نبی امی تشریف لائیں گے، وہ تمام انبیاء کے خاتم ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا
وہ اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ کے خاندان سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت نرم دل، صابر اور سادہ مزاج رکھتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو آپ پر اون کا جبہ اور چادر تھی۔ آپ ننگے پاؤں اور پر گندا بالوں والے تھے۔ بھوک کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد اور پیاس کی وجہ سے آپ کے ہونٹ خشک تھے۔ آپ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم پر سلامتی ہو۔ دنیا کو میں نے اس کا صحیح مقام دیا ہے اور اس میں کوئی فخر و غرور نہیں۔ جانتے ہو میرا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے روح اللہ، آپ خود ہی بتا دیں آپ کا گھر کہاں ہے۔ فرمایا، میرا گھر مساجد، میری خوشبو پانی، میرا سالن بھوک، میرا چراغ رات کو چمکتا چاند، میرا شعار رب العالمین کا خوف، میری ہمنشین ہمیشہ کے لیے بیمار اور مسکین ہے۔ میرے پاس نہ صبح کچھ ہوتا ہے اور نہ شام کو کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود میں خوش و خرم رہتا ہوں۔ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو مجھ سے زیادہ غنی اور زیادہ نفع والا کون ہو سکتا ہے؟ ابن عساکر۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے عیسیٰ، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہیے تاکہ لوگ آپ کو پہچان کر آپ کو تکلیف نہ دے۔ قتادہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے پوچھو، میں نرم دل ہوں اور میں اپنے آپ کو چھوٹا خیال کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حواریوں سے فرمایا، جو کہ روٹی کھاؤ اور صاف پانی پیو اور دنیا سے امن و سلامتی کی حالت سے الگ ہو جاؤ، تو میں تم سے برحق بات کرتا ہوں کہ دنیا کی شیرینی آخرت کی تلخی ہے اور دنیا کی تلخی آخرت کی شیرینی ہے۔ اللہ کے بندے ناز و نعمت والی زندگی نہیں گزارتے۔ میں تم سے برحق بات کرتا ہوں کہ وہ عالم تم سے بہت بڑا ہے جو اپنے علم پر خواہش کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ تم لوگ اس جیسے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، شیطان دنیا کے ساتھ ہے اور اس کا مکر و فریب مال و دولت کے ساتھ ہے اور اس کی تزئین و آرائش خواہش کے ساتھ ہے اور اس کا غلبہ شہوات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔